خدا کی رحمت کو سمجھے، یہ اللہ نے انبیاء اور ائمہ کو کیوں بھیجا؟ حضرت نوح عذاب آیا، کشتی میں سوار کیا، لے گئے، 950 سال تبلیغ کی، تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، تھوڑے سے لوگ، پروردگار عذاب آیا۔ جب کشتی لگ گئی تو خدا نے کہا نوح یہ کچی مٹی سے کچھ چیزیں بناؤ، بنائی، سوکھ گئے، جب بن گئے سوکھ گئے، کہا دودھ توڑ دو ان کو، کہا پروردگار میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے، کہا نوح ہم نے بھی اپنی مخلوق کو بڑی محبت سے بنایا۔ خدا اپنے انبیاء کے ساتھ ایسا ہے مخلوق کے معاملے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کہا کہ قوم نہیں مان رہی، کہا 1 ہفتے کے بعد عذاب آئے گا۔ حضرت یونس نے 1 ہفتے سے پہلے اپنی قوم سے نکل گئے، رحمت خدا تھی، نکل گئی، پیچھے قوم نے معافی مانگی، توبہ کری، عذاب نہیں۔ حضرت یونس اللہ کے نبی ہیں، نبی معصوم ہے، غلطی نہیں کرتا، لیکن اللہ سے تھوڑا سا ترک اولا ہو گیا کہ عذاب کیوں نہیں بھیجا، تھوڑا سا وہ ہو گئے، نکل گئے۔ خدا نے اپنے نبی کو 3 تاریکیوں میں رکھا، 3 تاریکی۔ کون سی تاریخ؟ رات، سمندر، مچھلی کا پیٹ، 3 اندھیرے۔ اللہ کا نبی ہے، اپنے حال پہ چھوڑ دیا، ہماری طرح نہیں ہے۔ 3 ظلمات۔ اگر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ذکر نہ کرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 6 مہینے تک ذکر کیا، تو پھر خدا نے کہا فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک اللہ نے نکال دیا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں اس کی۔ مہاراجا کیا کرتے ہیں؟ نماز تو واجب ہے، نماز پڑھنا کوئی تو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ رابطہ کتنا ہے میرا خدا کے ساتھ؟ کیا میری نماز ایسی ہے کہ میں اپنی نماز میں کانپتا ہوں؟ میرے سجدے ایسے ہیں جس میں روتا ہوں؟ زندگی گزر گئی، میرے آنکھوں سے آنسو نہیں آیا سجدے میں خوف خدا سے۔ یہاں سید الانبیاء کہ جس کے صدقے میں پروردگار نے کائنات کو بنایا، وہ رات کو رخسار رکھ کر خدا کی بارگاہ میں رب لا تقلنی الا نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ۔ نبی ہے، پیغام کربلا یہی ہے، اللہ کو پہچانے۔ ہم خود کھو گئے ہیں، ہم گمشدہ ہیں، خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ خدا نے اپنے اس پوری پیغام کو پہنچانے کے لیے منتخب بندوں کا انتخاب۔ جب یہ سلسلہ کربلا ایک دن میں واقعہ نہیں ہوئی ہے، یہ جب آخری پیغمبر آئے ہیں تو شیطان نے چیخ ماری، اور شیطان نے دیکھا کہ مکہ پہ نور آ رہا ہے۔ شیطان کے چیلوں نے بتایا ابلیس کو کہ نور آ رہا ہے۔ اس نے کوشش کی، حضرت جبرائیل نے روک لیا، کہا کہ تم نہیں آ سکتے، آخری نبی آ گیا ہے۔ اس نے بولا میں کہاں ہوں؟ کہا نبی میں نہیں آ سکتے، امت میں آ سکتے ہو۔ یہ بڑے خوش ہو کے چلا گیا، چلو میں۔ اب جب آخری نبی نے پیغام اپنا پیش کیا تو آپ کے سامنے آپ تاریخ سنتے ہیں، مکہ کے لوگ پریشان،
کفار پریشان ہو گئے، تاجر پریشان، سارے قبیلے پریشان، اب آپس میں جمع ہو کر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں اس یتیم بچے کو اپنا نبی ماننا پڑے گا، کیا کریں؟ پوری کوشش کی انہوں نے، ہر طریقے سے کوشش کی کہ رسول کو روکیں، لالچ، نعوذ باللہ، بادشاہت، دولت سب تھی، مگر کیا کہا تھا حضرت ابو طالب کو رسول خدا نے کہ چچا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں پیچھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تو کیا کریں؟ تو یہ ابلیس ایک گھوڑے کی صورت اختیار کر کے ان سب کے درمیان میں آیا اور ان سے کہا کہ مار کیوں نہیں دیتے؟ کہا کیسے مارے؟ بنی ہاشم بڑا قبیلہ ہے، کہا سارے قبیلوں سے ایک ایک آدمی کا انتخاب کرو اور سب حملہ کرو، بنی ہاشم سب سے نہیں لڑے گا۔ یہ وہی ابلیس ہے کہ جو حضرت یوسف کے بھائیوں کے پاس آیا تھا کہ کیا کرے؟ کہا بھائی کو مار دو۔ وہ تو ایک بھائی نے بولا نہیں مارو نہیں، اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو کنویں میں پھینک کے چلے گئے تھے۔ اب خدا کی پلاننگ تھی کہ اس کنویں والے بچے کو مصر کا عزیز بنا دے۔ عزیز نا، یہ خدا کی پلاننگ ہوتی ہے۔ ایک دشمن ہے، وہ اب یہ شیطان کی پلاننگ کیا ہے؟ سب قبیلے لوگ جمع ہو، کیا کرو؟ رات کو حملہ کرو۔ ابھی کسی پلاننگ ہے؟ شیطان۔ اب خدا کی کیا پلاننگ ہے؟ خدا کی پلاننگ تھی علی نبی کے بستر میں سو جاؤ۔ یہاں پوری طاقت کے ساتھ شیطان نے حملہ کروایا، وہاں خدا نے اپنا آخری پلان سلا دیا، بتا دیا، امامت نبوت میں ضم ہو جائے گی۔ گھبرانے کی بات، نبوت کے بعد یہ نیا نظام ہے جو کائنات کو بچائے گا۔ ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا ہے۔ میں جانا چاہتا ہوں بہرحال کیونکہ دنیا بہت روشن فکر، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجلسیں ایسی ہوں اور الفاظ بھی ایسے استعمال کریں، لعنت بھی بھیجے نا تو الفاظ اچھے ہیں۔ اب آپ بولیں گے لعنت میں کیسے الفاظ؟ قرآن جب لعنت بھیج رہا ہے تو اچھے الفاظ کے ساتھ بھیج رہا ہے۔ لعنت اللہ علی الحاسدین خاصرین، لعنت بھیجیں آپ، ایسے الفاظ استعمال کریں، مجلسوں کے دروازے کھلے رکھیں، سب کو آنے دیں۔ یہ نہ ہو قیامت والے دن وہ شخص مولا کی بارگاہ میں میری شکایت کر رہا ہو، مولا میں تو ہدایت چاہتا تھا مگر انہوں نے آنے نہیں دیا۔ امامت سمجھائیں لوگوں کو، امامت کے آگے سب خاموش ہے، اصل چراغ یہی ہے، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ مصباح الہدی ہے، ہدایت کا چراغ ہے، کس کے لیے؟ رسول خدا فرماتے ہیں عرش کے اوپر لکھا ہے یہ، یعنی صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، تمام عالم کے لیے حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب آپ اس کو فرقوں میں بانٹ لیں اور اپنی اپنی مسجدوں میں دیکھیں، ایسا ہماری غلطی ہے۔ امام کو سمجھے، ہم نے فرقوں میں بانٹ لیا، ٹھیک ہے جو تاریخ جو ہوا اس کو علمی طور پہ بحث کریں، الفاظ منبر چوراہے پہ کھڑے ہو کر گفتگو ساری علمی گفتگو ہوتی ہے۔ امامت کو سمجھائیں، امامت کیا ہے؟ آج دنیا کے پاس نظام نہیں ہے، دنیا سارے نظاموں کو لے کے فیل ہو گئی ہے، کسی کے پاس انسانیت کو بچانے کا نظام نہیں ہے، کسی کے پاس۔ آپ دیکھ لیں جتنے مسلمان ملک ہیں کامیاب ہوئے، ویسٹ کو دیکھ لیں، کمیونزم، رشیا کا نظام، کوئی کامیاب ہوا؟ سب ٹوٹ گیا، کسی کے پاس بقا نہیں ہے سوائے نظام الہی کے۔ وہ نظام الہی کہاں سے آئے گا؟ کون لے کر آئے گا؟ میں لے کر آؤں گا، آپ لے کر آئیں گے؟ سعودی عرب سے آئے گا، ملیشیا سے آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ اللہ اپنا نظام خود بھیجتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں کس پہ؟ شب قدر میں ملائکہ کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ میرے پہ نازل ہوتے ہیں، آپ پہ نازل ہوتے ہیں۔
مکہ پہ نازل ہوتے ہیں، اس قلب پہ جس میں اتنی ظرفیت ہے کہ پوری دنیا کے جتنی چیزیں ہیں اس کو اپنے ظرف پہ لے لیں، امام اسے کہتے ہیں۔ امام کو سمجھے، امام کی وجہ سے یہ جو پوری دنیا میں خوشبوئیں ہیں، ہوائیں ہیں، یہ رونقیں ہیں، یہ سب امام کی وجہ سے۔ امام واضح رحمت ہے۔